یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان مکمل کامیابی والی زندگی گزار سکتا ہے۔ میں کامیاب انسان، اچھی زندگی، ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے ہر صبح کو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ۔ متفقن علیہ، یعنی یہ جو لفظ ہے نا متفقن علیہ، یہ ایک عربی اصطلاح ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر صبح کو انسان کے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں انسان، تو جب حضور نے فرمایا کہ روزانہ صدقہ کرنا ہے، ہر جوڑ کے بدلے کرنا ہے، ہر کسی نے کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے، تو اب بندہ تھوڑا ٹینشن میں تو آ جاتا ہے کہ روزانہ چلو کم از کم کچھ نہیں تو 300 جوڑ کر لو جی، 300 جوڑ ہیں انسان کے، اب وہ 300 روپے روزانہ صدقہ کرنا ہے، اور مہینے کے 3 یا 9,000 روپیہ تو صدقہ کرنا ہے مہینے کا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکارم اخلاق، یہ ساری کی ساری باتیں، یہ ساری کی ساری احادیث، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان مکمل کامیابی والی زندگی گزار سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں ہم یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کہ جن کے ذریعے سے، جن پر عمل کرتے ہوئے میں کامیاب انسان، اچھی زندگی، ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے،
یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمارے اس سلسلے کے اندر کامیاب فرمائے اور ہمیں مخلص سچے صدقے دل کے ساتھ، صدقے نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ لگے رہنے کی، محنت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہاں موجود تمام احباب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں تمہارے نبی یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کے کرنے کا حکم دیں اس کام کو کرو، اور جس بات سے منع کریں، جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے، ہر صبح کو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ لازم ہوتا ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ یعنی یہ جو لفظ ہے نا متفق علیہ، یہ ایک عربی اصطلاح ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ متفق یعنی جس پر اتفاق کیا گیا ہے، اتفاق سے یہ لفظ بنا، اتفاق ہو گیا ہے، اتحاد ہو گیا ہے۔ تو متفق علیہ اس حدیث پر اتفاق ہو گیا۔ اس حدیث پر کن کا اتفاق ہو گیا؟ اس حدیث پر شیخین کا اتفاق ہو گیا۔ شیخین کون ہیں؟ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہم اللہ تعالی عنہ رحمۃ واسعہ۔ ان دونوں احباب کا جس حدیث پر اتفاق ہو جائے، یعنی وہ حدیث پاک جو حدیث کی ان دو کتابوں بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہو، اس حدیث پاک کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر صبح کو انسان کے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں انسان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں جی، دو انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا صدقہ ہے، اور کسی انسان کی اس کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اس کو سواری پر سوار کرنا یا اس سواری پر اس کے سامان کو رکھنا صدقہ ہے۔ زبان سے اچھا بول بولنا صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ہمیں بہت ساری صورتیں صدقے کی تعلیم فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے جوڑ، جسم کے تمام جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر سینکڑوں جوڑ ہیں، بے شمار۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اب میرا ہاتھ ہے، انگلی کے اندر بھی 3 جوڑ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک انگلی کے اندر 3 ہے تو 5 کے اندر 3، 5 3 15 جوڑ تو یہ ہو گئے۔ پھر یہ تو نمایاں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور جو نظر نہیں آ رہے وہ کتنے زیادہ ہیں۔ اگر 15 ہی ہوں تو دونوں ہاتھوں کے 30 ہو گئے۔ اسی طرح پورے جسم کے اندر سینکڑوں جوڑ ہیں انسان کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے ہر انسان نے ہر صبح کو صدقہ کرنا ہے۔ اب مجھ سے نا میرے ایک دوست ہیں، ایک دفعہ ویسے ہی بات چیت ہوئی تو وہ میرے سے پوچھنے لگے کہ
جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں اس وقت اور تو کوئی بات نہیں آئی. میں نے کہا جی میں نے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے ہر جوڑ کے بدلے ہر صبح کو ہر انسان نے صدقہ کرنا. اب ان کا جواب بھی وہی تھا جو یہاں پر یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام کا جواب تھا. ایک اور حدیث کو اس حدیث کے ساتھ شامل کر کے اس کے ضمن میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تھوڑا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. ان کی معاشی زندگی، ان کی معاشی صورتحال ہمارے جیسی نہیں تھی. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وہ معاشی طور پر کمزور تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو جب حضور نے فرمایا کہ روزانہ صدقہ کرنا ہے، ہر جوڑ کے بدلے کرنا ہے، ہر کسی نے کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے، تو اب بندہ تھوڑا ٹینشن میں تو آ جاتا ہے کہ روزانہ چلو کم از کم کچھ نہیں تو 300 جوڑ کر لو. 300 جوڑ ہیں انسان کے. اب وہ 300 روپے روزانہ صدقہ کرنا ہے اور مہینے کے 9,000 روپیہ تو صدقہ کرنا ہے مہینے کا. ایک امام مسجد کی تنخواہ کے برابر صدقہ کرنا ہے. 9,000 روپیہ صدقہ کرنا. ہاں جی تو ٹینشن تو ہے کہ 9,000 روپیہ صدقہ کرنا. ہمارے یہاں پر دوست 500 روپیہ صدقہ کرتے ہیں اور وہ اتراتے پھرتے ہیں جی میں صدقہ کر کے ہیں. تو صحابہ کرام تھوڑا پریشان ہو گئے کہ روزانہ 300 روپیہ صدقہ کون کر سکتا ہے. تو اس پر پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کی چند صورتیں بیان فرمائیں کہ صرف پیسے دینا یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقے کی 5-6 صورتیں یہاں پر ہیں کہ 2 مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اس کے ضمن میں ایک اور حدیث پاک انشاءاللہ آگے آئے گی کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے ناراضگی کا ختم کرنا، صلح صفائی سے رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے. معاشی اعتبار سے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور کسی انسان کی اس کی سواری پر بیٹھنے میں اس کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. یا آپ اس کی سواری پر بیٹھنے میں مدد نہیں کر سکتے، لیکن اس کی سواری پر اس کا سامان اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، ہیلپ کر دیتے ہیں، اس کا سامان رکھوا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے اچھا بولنا یہ بھی صدقہ ہے. اس کے ضمن میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. یہاں پر تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، خوش الحانی، اچھے بولنا. ایک جگہ پر ہے کہ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، کھلے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے. ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر آج کل کتنی ناراضگیاں ہیں، کتنا جو ہے وہ کھنچے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے سے، ایک خواہ ٹینشنیں بنی ہوئی ہیں، ناراض ہیں ایک دوسرے سے اور برسوں سے ناراضگیاں چل رہی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اگر سوسائٹی وائز آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور محبت کے ساتھ رہو. اب کمیونٹی، جمعیت اسی صورت میں بنے گی جب ہم ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ رہیں گے. ہم ایک محلے میں رہتے ہوئے بھی، بلکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، کھنچا ہوا رہتا ہے، تنگ رہتا ہے، ناراضگیاں. ان ناراضگیوں کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا.
ہمارا معاشرہ سنور نہیں سکتا، ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، تو یہ ساری باتوں کو دیکھیں حضور کے، یعنی حضور کا چھوٹا چھوٹا جملہ ہماری زندگی کی بہت زیادہ خامیاں خرابیاں ختم کرتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ ہم جتنا ہمارے نبی کے قریب آتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ تو سارے احباب اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنے نبی کے فرامین پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اب دیکھیں کتنا ایک مختصر سا جملہ ہے کہ جب بھی اپنے بھائی سے بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو، اور اسی کے بارے میں وہ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو، گول مول کر کے، لپیٹ لپوٹ کے، لچھے دار قسم کی، مکھن لگا کر، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان سے منع کیا۔ صحیح سیدھی صاف ستھری بات، وقولوا قولا سدیدا، تو اچھے انداز میں اپنے بھائی سے بات کرنا۔ اور دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے بات کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا قدم مسجد کی طرف آ رہا ہے، یعنی تم نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہو، اب ہم جتنے قدم لے کر مسجد میں آئیں گے ہر قدم پر ہمیں ایک صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب ایک بندہ یعنی مسجد سے 10 گھر کے فاصلے پر ہے، اب ایک گھر کے 10 قدم تو ہوتے ہی ہیں، تو 10 گھر تو 10 ضرب 10 100 قدم ہو گئے۔ اب دن میں 5 نمازوں کے لیے وہ آ رہا ہے، تو 500 تو یہی اس کے سارے صدقے، پورے جسم کے صدقے ادھر ہی اس کے پورے ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور حدیث پاک آپ کے گوش گزار کر چلوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں، ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ کتنا ثواب ہے نماز کے لیے آنے میں۔ لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد میں آنے کا۔ آج کل مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، کیا کریں، کاروبار بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنی مساجد کو بھی آباد کریں۔ مساجد آباد ہوں گی، ہسپتال ویران ہو جائیں۔ آج ہماری مساجد ویران ہے، ہمارے ہسپتال آباد ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مساجد کو آباد کرنا ہے۔ ہم مساجد کی طرف آنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے گھروں کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہاں پر حضور نے فرمایا کہ سارے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے روزانہ ایک صدقہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ روزانہ اتنے پیسے کون صدقہ کرے۔ حضور نے فرمایا ضروری نہیں پیسے ہی خرچ کرنے ہیں، اچھے بول دینا صدقہ ہے، نیکی کی بات بتا دینا صدقہ ہے، مسکرا کے مل دینا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کر دینا صدقہ ہے، نماز کے لیے آنا ہر قدم پر صدقہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کو صاف ستھرا رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ آج ہم ہمارا راستہ دیکھ لیں، ہمارے گھر کی جتنی ویسٹیج ہے وہ ساری کی ساری باہر راستے کی طرف آتی ہے، اور اس میں کوئی کسی کا دھیان نہیں رکھتا کہ اس ویسٹیج میں سے کتنی چھینٹیں راستے پر پاڑی ہیں، راستے سے گزرنے والوں پر پاڑی۔ ساڑھے گھروں باہر نکل گئی ہوں جدھر جائے سانوں کی لگے، سارے گھر کا کچرا کٹھا کر کے باہر گلی کے اندر۔ اپنے گھر کا دروازہ سدھارنے کے لیے سارے راستے اور وہاں سے سارے گزرنے والوں کو ہم مشقت میں ڈال دیتے ہیں، وہ ریمپ وغیرہ بنا کے۔ حضور کی تعلیمات، اسلام کا حکم یہ ہے کہ راستے کو صاف رکھو، راستے کو کشادہ رکھو، راستے میں گندگی نہ پھیلاؤ۔ اب معاشرہ سنورتا ہے اسلامی تعلیمات کے زیر تعلیم آ کے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو اسلامی تعلیمات ہمارے لیے بہت ضروری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بہت ضروری۔
اگر ہم یہ سمجھیں کہ حضور کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہم ترقی کر لیں، سنور جائیں، ہو ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی زور لگا لیں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی سنور نہیں سکتے۔ تو جتنی جلدی ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں اپنا مقام، اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے، محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارا معاشرہ سنورتا چلا جائے گا۔ نیت ہے سب کی؟ جزاک اللہ جی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری اس مل بیٹھنے سے، ہماری اس محنت سے، ہماری اس جستجو سے ساری انسانیت، سارے مسلمانوں کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔